دریافت فرمایا ہے کہ خواتین کی نماز کا درست طریقہ بیان فرما دیجیے۔ خواتین جیسے نماز پڑھتی ہیں گھروں میں کہ وہ سجدہ سمٹ کے کرتی ہیں اور اسی طرح دونوں پاؤں جوڑ کے رکھتی ہیں اور اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اور اسی طرح رکوع میں بھی وہ سمٹتی ہیں اور دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھ کے پھر تشہد پڑھتی ہیں۔ یہ سب وہ طریقے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کے اب تک چلے آتے ہیں، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں عورتوں کی نماز کا یہی طریقہ لکھا ہے اور فقہا اسی پہ عمل کرتے چلے آئے ہیں، اور ان میں کوئی نو مسلم خواتین نہیں تھیں کہ جن کو آج سیکھنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ اباً عن جد مسلمان ہی تو تھیں۔ اہل حدیث حضرات کے ہاں البتہ خاتون کی نماز مردوں کی نماز کی طرح ہوتی ہے اور ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن ہمارے یہاں حنفی فقہا کے ہاں نماز کا وہ درست طریقہ ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھ سکتی ہیں، بہشتی زیور میں دیکھیے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے بس ایسے نماز پڑھیے، اور اسی کو آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحمید صاحب سواتی، ان کی ایک کتاب ہے نماز مسنون، 700-800 صفحے کی کتاب ہے، اور انہوں نے الحمدللہ کافی تفصیل سے اسے لکھا ہے۔ وہاں آپ عورتوں کی نماز کا طریقہ دیکھ لیجیے۔ خیالات کا انتشار نماز کو مکروہ تحریمی بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیالات آخر آتے کیوں ہیں نماز میں ادھر ادھر کے؟ اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ میرا ایمان اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دربار میں پیش ہونا ہے، اس کی نظر عنایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی خاص رحمت کی نگاہ اس پہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بندے میں تیرے پہ مہربان ہوں اور تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ پھر دوبارہ ایسے ہوتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ کہتا ہے کہ بس تو جا، تیری راہ اور میری راہ۔ تو اس سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس تصور کو باندھنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور تعالی شانہ مجھ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس مقام پہ پہنچ کے اللہ کی ہیبت اور اللہ کے خوف سے کانپ جاتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے 25 حج پیدل کیے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا 2 مواقع پہ رنگ اڑ جاتا تھا ان کا اور کانپنے لگتے تھے، ایک نماز کے اللہ اکبر میں، اور ایک جب وہ احرام باندھتے تھے اور کہتے تھے لبیک تو آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی اور وہ بے اختیار رو دیتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کا استحضار ہے۔ ہمیں اس کا سوچنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ صبح نماز کے لیے پڑھا رہے تھے، کون تھے دیکھ لیجیے گا، کتابوں میں ان کا نام ہم نے بیان بھی کیا ہوا ہے کئی جگہ، اور انہوں نے جب یہ آیت پڑھی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب لوگوں پھونک دیا جائے گا سینگ میں، اور وہ بڑا سخت دن ہے، الکافرین غیر یسیر، اور کافروں کو کوئی چھوٹ اس دن ہم نہیں دیں گے، تو چیخ ماری اور گر گئے اور ختم۔ کسی نے پوچھا تو انہوں نے حکما نے کہا دل پھٹ گیا۔ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر ادھر ادھر کی سوچے، یہ عجیب بات ہے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ
مجھے ابو داؤد کی شرح لکھوا رہے تھے، تو حضرت کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی تو لکھنے میں دقت تھی، تو مجھ سے املا کراتے تھے، میں لکھتا جاتا تھا۔ تو میں ایک مرتبہ پتہ نہیں کس خیال میں تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ نے پہلا جملہ کہا، پھر کہا، پھر زور سے فرمایا کہ من بتو و توبہ امر زید، سعدی کا جملہ ہے، میں تیرے خیال میں ہوں اور تو کسی اور جہان میں گم ہے۔ شیخ فرماتے تھے ساری زندگی جب بھی یہ جملہ میرے دماغ میں گونجتا ہے تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے کہ میں نالائق پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا اور شیخ میری طرف متوجہ۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ لیکن شرعاً فقہی اعتبار سے جو بھی خیالات و نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ انگشت شہادت کے اٹھانے اور ہاتھ کے درست پوزیشن کے مسئلے پہ رہنمائی فرما دیجیے۔ ہر طرح سے آزادی، ہر طرح سے آزادی ہے۔ ایک گروہ ہے پورا جو کہتا ہے کہ انگلی کو اٹھائے، نماز میں بیٹھتے ہی تشہد میں انگلیوں کو، دو انگلیاں جو ہیں انہیں موڑ لے، فولڈ کر لے، اور تیسری انگلی اور انگوٹھا جو ہے اس کو ملا لے اور انگلی کو جھکا دے، اور لا پر جب پہنچے تو انگلی کو اٹھا دے، اور اللہ پر جب پہنچے تو انگلی کو جھکا دے، اور پھر نماز کے آخر تک ہاتھ کی پوزیشن یہی رکھے۔ یہ بھی بہت سے علماء کا مسلک ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس ہاتھ سیدھے رکھے اور جب لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تو صرف انگلی کو ایسے اٹھا دے بس۔ کچھ کہتے ہیں انگلی کو اٹھائے اور پھر اٹھائے ہی رہے آخر، کچھ کہتے ہیں گرا دے۔ سب چیزیں روایات میں آئی ہیں، سب صحیح ہیں، کچھ بھی کر لے سب صحیح۔ مصوری کو بطور پیشہ اپنانا یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ ذی روح، جن میں روح ڈالی جاتی ہے، جو روح والی چیزیں ہیں، حت الوسع اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی اور شعبہ ہی نہ ہو زندگی کا، اور کسی کے پاس نوکری اس کے علاوہ کوئی ملتی نہ ہو، تو اس کے لیے تو کچھ گنجائش کی جاتی ہے، لیکن اسے نہیں کرنا چاہیے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ نفس تصویر بنانا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ فقہا نے بہت زیادہ کس کے کوئی فتوے لگائے ہوں۔ فقہا یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایسی تصویر کہ آدمی کھڑا ہو اور زمین پہ تصویر بنی ہے اسے وہ نہ دیکھ سکے اچھی طرح، تو یہ جائز ہے۔ تو جو بنائے گا وہ ناجائز بنائے گا، وہ بھی تو اسی طرح بنا رہا ہے۔ بٹن میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی تصاویر ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو لباس پہنتے تھے اس میں بھی ایسے ہی تھا، بٹن جو لگے ہوئے تھے اس میں چھوٹی چھوٹی تصاویر تھیں۔ تو اس طرح یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز بھی نہیں۔ شریعت بہت سی چیزوں کے بارے میں کھلی اجازت نہیں دیتی، ناپسند کرتی، اچھا نہیں سمجھتی۔ شکار ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شکار کے لیے نہیں گئے، البتہ اجازت بھی دی ہے، آپ کے سامنے بھی ہوا ہے، آپ نے کچھ اعتراض بھی نہیں کیا۔ شکار میں جو جانور آتے تھے آپ سے کھا بھی لیتے، اس کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں خرگوش شکار کر کے لایا اور اس کی ایک ران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور آپ نے اسے کھا لیا۔ اہل تشیع کے ہاں خرگوش حرام ہے، ہمارے نزدیک اہل سنہ کے ہاں خرگوش کا گوشت جائز ہے۔ تو اس سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مزاج کیا ہے۔ حدیث میں کئی واقعات ایسے آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک بات بیان کر رہے تھے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں ہلایا اور ان کے کان میں کہا عمر تیری ماں تجھے گم کرے، چہرہ مبارک کو دیکھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا ناگواری کی وجہ سے کہ عمر کہہ کیا رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو دیکھا چہرہ مبارک کو تو سرخ ہو گیا تھا، تو انہوں نے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیے اور کہا اللہ کے رسول ناراض نہ ہوں، میں اس بات پہ پوری طرح اطمینان میں ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام میری زندگی کا ایک طریقہ ہے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے نا تو ما وسعوا الا اتباعی، میری پیروی کیے بغیر ان کو بھی کوئی نجات کی راہ نہ ملتی۔
تو ایک مزاج ہوتا ہے نا سمجھنے کا، اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن وہ دل سے اجازت ہے، کراہت کے ساتھ ہے، خوشی کے ساتھ ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو محبت نہ ہوئی ہو تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ آپ نے سوالات اتنے گہرے تحریر فرمایا ہیں کہ اس پہ تو پورا رسالہ کوئی لکھے۔ کہیں سے شروع کر لیں، کوشش کرتے ہیں ایک ایک بات کی جائے۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو قرآنی آیات کو سجدے میں پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، یعنی بے ادبی سمجھا جاتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بے ادبی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے اور رکوع میں اصل میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رکوع جو ہے وہ پہلی حرکت ہے کہ آدمی اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ ہاتھ باندھنا ادب ہے۔ بادشاہ کے ہاں کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک عقلی دلیل ہے اور ایک نقل ہے۔ نقل میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ کیا ہمیشہ ایسی نماز رہی ہے یا کبھی کبھار ایسی نماز پڑھی ہے کہ ہاتھ باندھے اور ان کے ہاتھ لٹکے رہتے تھے؟ یہ مسئلہ خود محدثین، صحابہ، تابعین تک رحمہم اللہ میں پیش آیا۔ کئی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں باندھتے تھے، ہاتھ دونوں کھلے رہتے تھے اور وہ نماز ایسے پڑھتے تھے۔ ان احادیث کو امام مالک نے لیا ہے اور انہی روایات کو اہل تشیع نے لیا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں آپ دیکھیں گے وہ ہاتھ کھلے رکھتے ہیں نماز میں، مالکیوں کے ہاں بھی آپ کو یہی ملے گا، ان کے بھی دلائل ہیں، ان کے بھی دلائل، اہل تشیع کے وہ یکساں دلائل ہیں۔ ہمارے حنفیوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہاتھ باندھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں۔ محمد نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے، اور جب قرآن کی تلاوت شروع کرے الحمدللہ رب العالمین پہ، اس وقت ہاتھ باندھے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے ادب کی وجہ سے ہے، قرآن کے احترام میں۔ اور چونکہ وہ پڑھے ہوئے تھے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ پہ، تو ان پہ حدیث کا بڑا غلبہ ہے امام محمد پہ۔ اگر ہماری یہ فقہ سمرقند اور بخارا اور ان علاقوں کی بجائے عراق سے آئی ہوتی تو ہماری فقہ حنفی پہ حدیث کا غلبہ ہوتا۔ اب ہماری فقہ حنفی پہ عقل کا بڑا غلبہ ہے، عقلیات کا غلبہ ہے۔ وہ بہت بڑا مقام دیتے ہیں کہ انسانی عقل کیا کہتی ہے، عقل کے مطابق بات کرو، اس کو سمجھو۔ تو اس لیے ہاتھ باندھنا ادب اور احترام ہے خدا کی کتاب کے لیے۔ یا پھر یہ کہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، شافعی اور حنبلی یہ سب کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے ہاتھ باندھتے تھے۔ اس کے بعد صحیح معنی میں یہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں مالکی اور اہل تشیع، وہ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کا کیا تصور ہے؟ کچھ بھی نہیں، مجرموں کی طرح کھڑے ہو ہاتھ لٹکائے ہوئے۔ یہ جو ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں باقی ائمہ، وہ کہتے ہیں ادب اور احترام اسی میں ہے۔ بادشاہ کے یہاں جب جاتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں۔ اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اگر اس تصور کے ساتھ ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں تو یہ ہاتھ باندھنا کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت۔ خدا کی توحید اتنی نزاکت کی قائل ہے، خدا کی توحید اتنی نازک ہے کہ وہ غیر کے سامنے ہاتھ باندھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ اللہ کا حق ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اس کے بعد جب عملاً وہ جھکتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو یہ دونوں مقامات ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ادب اور بے ادبی کی بات نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ عظموا
ربکم، اپنے پروردگار کی تعظیم کے کلمات پڑھو جب تم رکوع میں جاتے ہو۔ رکوع میں دعا کرنے سے بھی منع فرما دیا کہ رکوع میں دعا نہیں ہے، رکوع میں اللہ کی عظمت کے کلمات ہیں، مثلا سبحان ربی العظیم، مثلا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ جتنی بھی دعائیں حدیث میں آئی ہیں رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے، سب میں خدا کی بزرگی اور عظمت ہے کہ وہ عظیم ہے، شہنشاہ ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ اور جتنی بھی سجدے کی دعائیں آئی ہیں نا، سب میں مانگنا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کراٹے کھیلتے ہیں نا بچے، اور یہ جو ٹریننگ لیتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان کے ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ سب سے زیادہ بے بسی کی حالت انسان کی یہ ہے، اس سے زیادہ بے بس نہیں ہوتا۔ آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، نیچے ہیں کان، آواز اوپر کی زیادہ نہیں سن سکتے، پیشانی اور ناک زمین پہ خاک میں ملے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ مٹی میں ملے ہوئے ہیں، کوئی بھی مارنا چاہے تو مار دے، گردن پہ پاؤں رکھ کے تو ہڈی توڑ دے، آ کے پیچھے سے کوئی درہ مارے تو کیا۔ سب سے زیادہ بے بسی کی حالت عاجزی کی حالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کی تلقین فرماتے تھے کہ اللہ سے دعا مانگو جب تم سجدے میں ہو، اور بڑی لمبی دعائیں، بہت لمبی دعائیں۔ ایک مرتبہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہم قریب ہو گئے کہ سانس بھی آ رہی ہے یا نہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ کہیں حیات طیبہ سمیٹ دی گئی ہو، اتنے لمبے سجدے، پہر گزر جاتے تھے سجدوں میں۔ یہ جو بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سجدہ فرمایا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں پیچھے کھڑا تھا حفاظت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں گئے ہیں تو اتنا روئے ہیں، اتنی دعا مانگی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے کمر سے پکڑ کے اٹھا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول انہو سینجز لک ما وعدتک، جو اس نے کہا ہے نا آپ سے وہ ضرور پورا کرے گا، آپ کی فتح ہو جائے گی، آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ تو اس لیے ادب اور بے ادبی کا ہے ایک پہلو، مگر بہت خفیف، اور قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا ہے، بہت سی جگہوں سے منع فرما دیا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ ایک بات تو یہ بھی سوچ لینی چاہیے کہ حدیث میں یہ جو چیزیں آتی ہیں نا، ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا کہ اتنی دقیق مباحث میں پڑھے۔ شکر کرے عمل کی توفیق، بس جو انہوں نے فرمایا ہے اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو اس کو کر لے۔ بہت سی احادیث میں علتیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو اس لیے، یہ کرو اس لیے، کہیں کوئی علت، کوئی وجہ نہیں بیان کی، اور اپنی محبت جو ان کی اللہ سے، امت پہ جو شفقت دی، فرمایا یہ کرو، بس اس سے زیادہ کچھ بیان نہیں کیا۔ شکر کرے عمل کی توفیق، اللہ کا بہت احسان ماننا چاہیے کہ صحیح چیز جو حدیث اور کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے بس کافی ہے۔ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کا کیا مطلب ہے؟ تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ اے بھیا کتنی تفاسیر آپ نے دیکھی جو آپ کو جواب نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انعامات میں کرتا ہوں کسی بھی بندے پر اس کا اظہار چاہیے۔ سیدھی سادی سی بات ہے کہ اس اظہار میں اس کے پس پشت غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی خدا کی کسی نعمت کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارے بیٹے ہیں، ان سے ملیے، وہ کہتا ہے جی ماشاءاللہ آپ کا بیٹا یہ، وہ کہتا ہے سب اللہ کا مال ہے، سب اللہ کی مہربانی ہے۔
تو وہ اس عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ جو آپ میری طرف نسبت کر رہے ہیں نا، مجھے یہ نسبت بھی اچھی نہیں لگتی، اللہ چاہے تو یہ رکھے اور اللہ نہ چاہے تو زندگی لے لے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہے، کسی کو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتا۔ یہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، یہ صبح صبح اٹھتے ہیں نا تو جنوں کی طرح، بھوتوں کی طرح گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ بہت سے لوگوں پہ غور کرو، اللہ جانے یہ کس تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، موہنجو دڑو سے اٹھ کے آتے ہیں یا ہڑپا سے آتے ہیں، بکھرے ہوئے بال، کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں۔ کبھی ان بچوں کو دیکھیں جو یو ایس میں کہیں بھی آپ دیکھیں کیسے اچھے صاف ستھرے اور بالوں کو کنگھی کر کے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے رات کو سوتے وقت اپنے سرہانے کنگھی بھی رکھتے تھے اور برش بھی اور مسواک بھی، اور جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، پھر اس کے بعد وضو کے لیے تشریف لے جاتے تھے، پھر اس کے بعد مسواک اٹھاتے تھے، وضو کرتے تھے، لیکن سونے کے سے پہلے بھی اور اٹھنے کے بعد بھی کنگھی کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے، تو جو ہی قریب پہنچا 2-4 قدم پیچھے ہٹ کے، اس کا اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو دیکھو، مجھے ایسے لگا جیسے جن آ گیا، کوئی شیطان آ گیا۔ اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کنگھی لو، اپنی داڑھی اور سر کے بال ٹھیک کرو۔ افسوس ہوتا ہے مذہبی اداروں پہ کہ اسکول میں تو پھر کوئی مل جاتا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں جو کہہ کے آئے کہ بیٹے اپنے بال ٹھیک کر کے آئیے، تہذیب سیکھیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں تو اس سے اللہ جب کسی شخص پہ انعام کرے، ایک آدمی کو پیسے دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور کنگھی لاؤ اور کنگھی کرو بالوں۔ ایک آدمی آیا، اس کے کپڑے ایسے ہی میل کچیل یہ وہ، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں اچھے، تم اسے پہنو۔ اس موضوع پہ اتنی احادیث آئی ہیں کہ کتنی سنائیں۔ اسے کہا اللہ کے رسول خدا نے مجھے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تم میں سے کسی کو دے نا تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اس نعمت کو دیکھے استعمال کرتے ہوئے۔ سمپل سی چیز آپ دیکھیں، ماں پہ باپ پہ عمر کا ایک ایسا حصہ آ جاتا ہے جب کوئی دلچسپی نہیں رہتی، نہ لباس میں، نہ جو مل لیا کھا لی۔ بچے اصرار کرتے کہ امی آپ اچھے کپڑے پہنا کریں، یہ دیکھیں میں عید پہ کتنے سوٹ، باپ کو کہتا ہے آپ اچھے، یہ کیا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ اس بچے کی محبت کا یا عقیدت کا اظہار ہے والدین کے لیے۔ اسی طرح اللہ جب انعام دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو پہن، اس کو استعمال کر، شکر کر میرا، میں تجھے اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے انعامات جو ہیں، لیکن غرور نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں ملتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے اور جو پہلی صف میں لوگ بیٹھے تھے، ایک ناگوار بو تھی جس سے مسجد نبوی میں پھیل گئی گویا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ تو گئے کہ یہ کیا بات ہے، لیکن آپ اب کسی کو نامینیٹ کرتے کہ تم ایسے ہو، یہ نہیں کیا۔ اور وہ لوگ تھے جو اونٹوں کے دودھ اور اونٹوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ جمعے کا دن جب آیا تو انہوں نے وضو کیا اور آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ دودھ کی جو بو تھی اونٹوں کی، جو تعفن اس میں سے تھا، تعفن تو لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کی جو بو تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اونی لباس میں دودھ، گاڑی میں کبھی دودھ گر جائے نا تو دیکھیے آپ اس سے کیسی سڑاند پیدا ہوتی ہے، یہ لفظ صحیح ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کسی کو نہیں کیا، بس یہ فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اپنا لباس تبدیل کر کے مسجد میں آتے؟ ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے لیے ایک جوڑا الگ سے رکھ لیں اور بس صرف جمعے کے دن اسے پہنا کریں۔ یہ اسی لیے فرمایا،
اسی لیے فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ جو شخص جو کام کرتا ہے اگر وہ ایسا کام ہے جس میں بو پیدا ہوتی ہے تو ان کپڑوں میں آ کر نماز پڑھنا نماز کو مکروہ کرتا ہے۔ مثلاً موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے، مثلاً گاڑیوں کا کام کرتا ہے۔ اب لا محالہ جب آئے گا تو پیٹرول کی بو آئے گی، ڈیزل کی آئے گی، انجن کی، اس کی یہ انہی کپڑوں میں آ رہا ہے، اور ساتھ کھڑے ہونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یا اللہ کدھر مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ فقہا نے لکھا اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ نماز آتے وقت کپڑے بدل کے آئے۔ ہر وہ لباس جسے پہن کے انسان اپنے سسرال میں نہیں جا سکتا اس کو پہن کے اللہ کے آنا بھی منع ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے۔ اسی اللہ کہتا ہے جب میں انعام کروں تو اس کا اثر میں تم پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، آپ خود کھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ لوگ آپ کے گھر میں آئیں، مہمان ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ایک صفت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ مہمانوں کو اتنی جو شریعت نے اہمیت دی ہے، اللہ نے سورہ انعام میں اپنے متعلق کہا ہے کہ میں لوگوں کو کھلاتا ہوں، خود نہیں کھاتا۔ تو جو آپ کے گھر آتا ہے آپ اسے کھلا رہے ہوتے ہیں، خود تو نہیں کھاتے نا، اسے کھلا رہے ہیں آپ کا یہ مقام ہے۔ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کی صفت میں شریک ہو جاتے ہیں کہ اللہ میں تیرے بندوں کو کھلا رہا ہوں، خود نہیں کھا رہا۔ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے انعام کا اظہار ہے۔ اور کافر بھی یہ کرے نا اس کو نفع پہنچتا ہے۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو ہارزونٹلی اوپر کو اٹھتی ہیں، کافر اور مومن دونوں برابر۔ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو کپڑے پہنانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضروریات، اپنا وقت، انہیں وقت دینے سے زیادہ کوئی سخی نہیں۔ دنیا میں سب سے سخی آدمی وہ ہے جو اپنا وقت آپ کو دے دے، اس سے زیادہ کہ اس لیے کہ وہ وقت اسے ملنا ہی نہیں، وہ تو جنت میں پہنچ کے بھی نہیں ملنا۔ پیسے دینا سخاوت زیادہ اتنی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، پیسے اسے واپس بھی دے دے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا میری شادی پہ اتنا خرچ کیا، اس کی شادی پہ اس سے بڑھ کے دے دوں گا، ہوتا ہے نا، نہیں غیرت قبول کرتی۔ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو وقت دے دے، جو ٹائم دے دے، اسے شعور ہے کہ یہ جو ٹائم اسے دے رہا ہوں 1 گھنٹہ، پھر تو مجھے کبھی بھی نہیں ملنا، موت تک بھی اور اس کے بعد بھی۔ سخی آدمی وہ ہوتا ہے جو وقت دے دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اس وقت ایسی چیز، وہ خدا اس میں کافر اور مومن دونوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اسی لیے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ اللہ کے رسول، میں جب کافر تھا تو میں 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا حاجیوں کے لیے، اور جب حاجی آتے تھے تو میں عرفات میں 1000 آدمیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اب بھی عرفات جب آتا ہے، عرفات جو لوگ جانتے ہیں جاتے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں، عرب اس وقت ٹریلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھینک رہے ہوتے ہیں چیزیں، یہ وہ ان کی عادت۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسلمت علی ما، یہ جو تجھے اسلام کی اللہ نے توفیق دی ہے نا، یہ اس سخاوت کی وجہ سے جو تو اس کے بندوں پہ کرتا رہا ہے۔ اسی لیے عمر بن العاص کی روایت میں آتا ہے کہ تم دیکھو گے قرب قیامت میں کہ لوگ جب مصیبت اور تکلیف میں گرفتار ہوں گے تو سب سے پہلی مدد کے لیے ان کے لیے جو لوگ آئیں گے یہ عیسائی ہوں گے۔ تعریف فرمائی ہے ایک جگہ عیسائیوں کی، صحیح مسلم میں آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کے مسائل کو حل کرنے والے یہ عیسائی ہوں گے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں اللہ کے انعام کا اظہار، بہت بڑی چیز ہے۔ منع فرما دیا کہ مسجد میں مت آؤ ایسے لباس پہن کے جس سے بو آتی ہے، دوسرے کو تنگی اور تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ پیاس سے منع فرمایا،
فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی. فرمایا مت کرو ایسے. کچا پیاز کھانا، کچا لہسن کھانا، اور مسجد میں آیا منع فرما دیا اس سے کہ نہ ایسے کرو. سائنس کے حساب سے تمام خیالات کا مرکز دماغ ہے، مگر قرآن پاک ہر جگہ دل اور سینہ کھول دینے اور دل کے پر پردے پڑنے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سائنس کے حساب سے دل کو کچھ نہیں سوچ سکتا. سائنس ابھی راہ میں ہے. کون سا مسلمہ سائنس کا ایسا ہے جو 200-300 سال بعد بدل نہ گیا ہو؟ فزکس کا کون سا اصول ہے جو 300 سال کے بعد بدل نہیں گیا؟ آپ نہیں جانتے کہ نوبل پرائز ملتے ہیں کہ سائنس کا ایک اصول جو نیوٹن نے کہا تھا اب آ کے بدل گیا، جو آئنسٹائن نے کہا تھا 3 صدیوں کے بعد اب وہ نیا نظریہ آ گیا. اور اس لیے بھی کہ بنیادی فرق ہے. انبیاء علیہ السلام یہ سائنس کی تھیوریز بیان کرنے نہیں آتے. وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جو حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ منورہ تو کھجوروں میں عرب یہ کرتے تھے کہ وہ نر اور مادہ دونوں پیڑ دونوں درخت لے کے ملاتے تھے اور پھر اس سے کھجوریں آتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ نہ کرو تو پھر انہوں نے آئندہ سال یہی کیا اور پھل ہی نہیں پڑا، کھجوریں ہی نہیں پڑی. تو اب وہ جب باغوں میں کچھ نہیں رہا تو حاضر ہو کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا، آپ نے میں نے یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ تم کرو. انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسے ہی ایک آدمی ہوں. جب میں تمہیں کوئی وہ کام کہوں جو وحی کے ذریعے مجھے دیا جاتا ہے تو اس میں میری خلاف ورزی نہ کرنا، اور جب تمہاری دنیا کے اپنے کام ہیں تو انتم عالم بامور دنیاکم، اپنی دنیا کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. ختم ہوا قصہ. یہ ہے بس. بہت سی چیزیں سائنٹیفکلی ثابت ہوتی ہیں، اب اس کو قرآن کتاب و سنت سے یار غلط بات اب ہو گئی. ایک فطرت کا قانون ہے چھپا ہوا تھا، نیچرل لاز کو اس نے واضح کر دیا. بہت اچھا کیا بھائی، بہت اچھا کام ہے. انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آیا کرتے. انبیاء علیہ السلام تو آتے ہیں تاکہ یقین اللہ کا دلائیں. نبی کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی ذات کا یقین دلائے، اور جو صاحب یقین ہوتا ہے ایک صاحب یقین پوری امت کو بدل دیتا ہے، اور ایک صاحب یقین پورے ملک کو لے کے چل پڑتا ہے. دائرہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز. علامہ اقبال کی نظم پڑھو نا، ہم ایسے ہی نہیں ان کے مداح، اس کو پڑھو. قرطبہ میں جو کچھ انہوں نے کہا کمال کی چیز کہی. یہ پرکار جو حق کی ہے نا وہ یقین ہے. یقین کیا ہوتا ہے؟ ایک یقین ہوتا ہے جو قطعی ہوتا ہے اور سبب اور مسبب کا تعلق پیدا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی، بچہ کہتا ہے کہ ابو آگ تو نظر نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں دھواں نہیں نظر آ رہا. لا محالہ دھواں اور آگ کا تعلق ہے. ایک یقین ہوتا ہے جو نتیجے کے طور پر سامنے آ جاتا ہے، یہ وہ ہے. اور ایک یقین ہوتا ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنا خود یقین ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں آدمی ہوں، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں ڈر گیا تھا، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں خوش ہوا تھا لیکن ضبط کر لیا تھا. اب اس کے آدمی ہونے پہ کیا دلیل قائم کرنی ہے؟ اسے خود سے پتہ ہے. اس کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ تم مرد ہو، اس کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ تم عورت ہو، اس کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ تم انسان ہو.
یہ قطعی یقین کے مقابلے میں پوری کائنات کے دلائل صفر ہیں۔ مومن کو جب اللہ کے ہونے کا یہ یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس عالم پوری کائنات کو وہم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یقیناً رب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے قوم شور مچا رہی ہے کہ انا لمدرکون، ہم مارے گئے، پکڑے گئے، سامنے بحیرہ کلزم ہے، یہ فرعون کی فوجیں چڑھی چلی آتی ہیں، ہوگا کیا؟ وہ جس کو یقین اللہ نے دیا ہے نا، وہ کہتا ہے کلا انما یا ربی، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، میرا پروردگار میرے ساتھ، سیہدین، ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ پوری دنیا دیکھ لے اس سین کو کہ مر گئے، فساہما، انہوں نے کرہ ڈالا، فکان من المدحضین، اور کرے میں پھر اس کا نام نکل آیا، اگلوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ زندگی سے ملے گی؟ فنادا فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہمیں یاد کرنے لگا، مچھلی کے پیٹ کا، وہ معدے کا اندھیرا، خود اس کے پیٹ کا اندھیرا، خود سمندر کی موجوں کی طغیانی اور اندھیرا، اور اس میں پہنچ کے کس کو یقین ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ وہ کہتا ہے چھوڑو سب چیزوں کو، نادا، اس نے وہاں جا کر کہا کہ انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے، مجھ سے نادانی ہو گئی، عیب سے پاک تو صرف آپ ہی ہیں نا، مجھے بچائیں، بچا لیے۔ قطعی یقین، اللہ پہ بھروسہ اس مرد مومن کا اس درجے تک پہنچتا ہے کہ پیدا ہوا، اور پیدا بھی اس سال کیا جس سال فرعون کہہ رہا تھا اس سال کے سارے بچے مار دو۔ فوج پھر رہی ہے، دائیوں سے پوچھ رہی ہے کس کسی عورت کے کہاں کہاں بچے، اور فوج آتی، بچے کو اٹھاتی، مارتی، نہ پتہ چلتا تو بچہ بڑا ہو جاتا۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے بچے کو اٹھاؤ اور ایک بنگوڑا بناؤ، اس میں ڈالو اور دریا میں پھینک دو، جہاں موت نہیں بھی آنی تو بھی آ جاتی، اسے بہاؤ، اور ماں بہا دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی محبت میں بچے کی ماں کا دل فارغ ہو گیا، ساری چیزیں، محبت یہی ہوتی ہے، محبت جو ہے نا، یہ جس کو ہوئی ہو نا اسے فارغ کر دیتی ہے، ہر طرف سے فارغ ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے وہی رہتا ہے اپنے محبوب کا سیاپا، اور کیا۔ اللہ نے فرمایا ماں فارغ ہو گیا اس کا دل، اور جہاں نہیں بھی موت آنی وہاں وہ اللہ نے بتا دیا کہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، فرعون کی فوج آئے، مارے، یہ کرے وہ کرے، ہم چاہیں گے تو موت دیں گے نا، ہم چاہیں گے تو بچہ ڈوبے گا، ہم نہیں چاہتے، نہیں ہوا، ختم۔ یہ یقین جس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں انہونے واقعات ہوتے ہیں، کوئی آدمی عقلاً کوئی توجیہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہے۔ خدا اس کا رابطہ زمانے سے جوڑ دیتا ہے، اور جو زمانے سے جڑ جاتا ہے نا پھر اس پہ موت نہیں طاری ہوتی۔ اس لیے سائنس کے حساب سے جو بھی خیالات کا مرکز ہے، چل لیں تو آگے ابھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہے جو مسئلہ آپ نے بیان کیا، جو ہر چیز پہ قادر ہے اور اس کی مرضی اور ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہے۔ مصلحت کی تعریف اور ہے، مصلحت کی تعریف اب ملا صدرہ کے یہاں پڑھیں تاکہ اندازہ ہو مصلحت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری مرضی کے موافق ہوں یا مخالف ہوں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اس بات پہ نہیں جانا چاہیے کہ اللہ نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر، ہمیں کیا پتا خدا نے کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا۔ ہم نے اٹھ کے اس دروازے سے باہر جانا ہے، سیدھی طرح اٹھیں اور چلیں۔ اللہ نے اگر یہ لکھا ہے کہ تمہیں موت آ جائے گی اور تم دروازے سے باہر نہیں جا سکتے، تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب ہم اس پہ عمل کریں۔ ہم نے تو عمل وہ کرنا ہے جو اللہ نے سینسز دی، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ خدا کے فیصلے وہ جانے بھیا، جب ملو گے پوچھ لینا کہ میرا یہ خیال تھا، آپ نے یہ کر دیا، تو بتا دیں گے کہ کیا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ ایک خاتون نے نظر مانی روزے کی،
اور اگلے دن ان کے ایام شروع ہو گئے تو وہ اس مدت کو پورا کریں اور جب پاک ہو جائیں تو پھر وہ ایک روزہ رکھ لیں۔ نماز کی نظر مانی اور امام کے پیچھے فرض پڑھ لیے تو کیا نماز کی نظر پوری ہو جائے گی؟ ایسے نہیں ہوتا۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ کسی آدمی نے مثلاً یہ نظر مانی کہ وہ 4 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھے گا، اور پھر وہ نماز پڑھ کے بازار کہیں گزر رہا تھا تو دیکھا امام جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے، تو وہ آ کر شامل ہو گیا کہ میری اپنی ظہر کی نماز تو ہو گئی یا عشاء کی ہو گئی، 4 کی نظر مانی تھی، چلو امام کے پیچھے جماعت سے پڑھ لیتا ہوں تو یہ 4 رکعتیں پوری ہو گئیں تو میری نظر پوری ہوگی۔ ایسے نہیں، نظر کی نماز بالکل الگ ہے، نہ وہ امام کے پیچھے ہوتی ہے، چاہے امام فرض پڑھا رہا ہے یا نفل پڑھا رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، الگ پڑھنی پڑے گی۔ ایک جاسوس کافر پکڑا گیا اور اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور تمہیں 20 برس سے نماز پڑھا رہا ہوں، تو کیا نمازیں لوٹائی جائیں گی؟ کوئی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہندو ہے یا کچھ بھی ہے، ہم نے اسے مسلمان سمجھ کے نمازیں پڑھی تھیں، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ مرتد، ہاں البتہ جب اس نے ہندو ہونے کا اقرار کیا یا مرتد ہے، اس کے پیچھے نماز ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، ورنہ اب نمازیں کیوں لوٹائیں؟ اور یہ بہت سے قصے ہیں، 65 کی جنگ میں، 71 میں، جب سے ملک بنا ہے تب سے۔ ایوب خان صاحب بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ وہ ملک کے ہمدرد اور بہت زیادہ تعلق تھا، ہمیشہ فرماتے رہے سن 64 میں کہ فاطمہ جناح جو ہیں یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں اور امریکہ کی ایجنٹ ہیں۔ آپ کو یاد آیا؟ نہیں یاد آیا؟ نہیں یاد، اچھا ٹھیک، سنتے رہا کرو ایسی چیزیں۔ ایک خاتون کو طلاق ہو گئی اور پہلے شوہر سے طلاق کے بعد دوسری شادی کی اور وہ بغیر رخصتی کے دوسرے شوہر سے طلاق ہو گئی، پھر تیسری جگہ نکاح ہوا اور رخصتی کے بعد کچھ مہینوں کے بعد تیسرے شوہر نے طلاق دے دی، تو اب وہ پہلے 2 شوہر جو ہیں اس خاتون کے، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر لے جائز۔ وہ جو شرط تھی ایک بات تھی، ایک قانون خدا کا، وہ پورا ہو گیا، تو اب وہ دونوں جو پہلے اس کے شوہر ہیں نا، جس سے اصل میں طلاق دی تھی پہلا اور جس سے اس کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ان دونوں کے لیے وہ خاتون جائز۔ عورت سو رہی تھی اور بے ہوش تھی اور نکاح کے بعد کسی نے اس سے تعلق قائم کر لیا، تو کیا اپنے شوہر کے لیے وہ جائز ہو جائے گا؟ اس کا سونا یا عورت کا بے ہوش ہونا یا اسے گولیاں دے دینا کہ وہ سو جائے، ان تمام صورتوں میں شریعت نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا ہو جائے تو اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جائے۔ باپ اور بیٹا سفر میں تھے اور پانی کم پڑ گیا تو اب کس کو وضو کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، یہ کون سا ہے؟ کس دنیا کے مسئلے پوچھتے ہو یار؟ باپ کو پانی ملنا چاہیے، اس سے کہ اس کا حق زیادہ ہے، ایسے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ۔ سردیوں کی رات اور جنوری کی کچھ عرصہ 2-3 سال شاید ہو گئے، رات کو آدھی رات کو 2-3 بجے گھنٹی بج رہی، آخر 4:45 اٹھا، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ لڑکا بول رہا تھا ایسے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ اس کے لیے پیش آ گیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں، چائے پی رہے تھے دوست، ہمارے درمیان بحث، بڑی زبردست بحث ہے جی، آپ سے پوچھ۔ میں نے کہا پوچھ بھی چکو، اب پوچھنا کیا ہے؟ تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی جی وہ کس درخت کی لکڑی سے بنی؟ اب بھلا بتاؤ، یہ ہے معیار۔ ایک حدیث ہے، اس پہ بھی ایک سوال ہے، وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ میں اسی لیے یہ حدیث کی کتاب ساتھ لے آیا تھا
کہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے سکیں۔ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو کرے، کیونکہ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ ٹخنوں کے نیچے تھا۔ یہ حدیث انہوں نے پوچھا ہے کہ کہاں آئی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ خود حدیثیں پڑھنے سے نا پھر یہی مصیبتیں بنتی ہیں۔ یہ خود احادیث کی کتابیں پڑھنے سے جو گمراہی آتی ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ ابو داؤد ہے، حدیث کی مستند کتاب ہے، صدیوں سے مسلمان پڑھتے پڑھاتے آئے، اور عطا بن ابی یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بینما رجل یصلی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور مسبلا ازارہ، اس کی جو شلوار تھی یا جو کچھ اس نے باندھا ہوا تھا چادر وغیرہ وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اذ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب فتوضا، جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ فذهب فتوضا، وہ گیا اور وضو کر کے آیا۔ ثم جاء، پھر وہ حاضر ہوا۔ ثم قال اذهب فتوضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے کہا، اس کی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے دیکھ کے کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ فذهب فتوضا، وہ گیا اور پھر اس نے وضو کیا۔ ثم جاء، پھر وہ آیا۔ اس حدیث کو پڑھ کے ان صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کا لباس وضو کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ یہ ہے وہ مصیبت جب منع کرتے ہیں نا کہ حدیث استادوں کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ انہوں نے پڑھی ہے، پڑھ لی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جو بھی ٹخنوں سے نیچے کا لباس ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اسی پہ وضو ٹوٹنا ہے تو اس وقت دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے کی پینٹس پہنتے ہیں، جینس پہنتے ہیں، ان سب کی نماز کیا وضو بھی نہیں ہوتا پھر۔ فقال له رجل، ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، مالک امرأتہ ان یتوضا، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ امرتہ، آپ اسے حکم فرما رہے ہیں پھر کہ وضو کر کے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ٹخنوں سے نیچے کا لباس وضو کو توڑ دیتا ہے، یا وہ کوئی چیز ہے جو ہم سمجھ نہیں پائے؟ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہ کان یصلی، یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہو مسبل ازارہ، اور اس کی نماز میں اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے، وان اللہ جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ لا یقبل صلاۃ رجل، کسی ایسے آدمی کی نماز نہیں قبول کرتا جس کے کپڑے اس کے ٹخنوں کو ڈھانپے ہوئے۔ یہ ہے وہ حدیث جس کی بنا پر ان کا خیال یہ ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک تو ٹخنوں سے نیچے کا لباس وضو کو توڑ دیتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ ایسی نماز کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا۔ اب اس حدیث پہ بڑی لمبی بحث ہے، ہم اس کا خلاصہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہم کسی درس گاہ میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اساتذہ نے کہی تھی کہ انہوں نے کہا دیکھو اس حدیث کی سند میں موسیٰ بن اسماعیل آتے ہیں اور وہ ابان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ یحییٰ سے، اور وہ ابو جعفر سے۔ یہ ابو جعفر کون ہے؟ راوی کا مجہول ہونا اس حدیث کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ ابو جعفر سے مراد یا تو محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ، اور وہ ہو نہیں سکتے، اور یا پھر ابو جعفر سے مراد اس زمانے میں مسجد نبوی کے مؤذن تھے ایک۔ اگر وہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے تو وقت نہیں پورا ہوتا، کب انہوں نے کہا، کون ان سے ملا، یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی۔ اور خانوادہ اہل بیت یعنی سیدنا زین العابدین، ان کا نام علی تھا نا، اور ان کے والد سیدنا حسین، اور ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور سیدنا زین العابدین محمد کے کوئی بیٹے ایسے نہیں تھے جن کا نام یہ ہو، محمد کے بیٹے۔
تو اگر یہ ابو جعفر مان لیے جائیں کہ زین العابدین کے بیٹے تھے، یہ تو پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی مسجد نبوی کے مؤذن نہیں رہے۔ تو راوی کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور جتنا حدیث کا شوق ہے نا پڑھ کے عمل کرنے کا، ان کے ہاں سب سے بڑے آدمی البانی تھے، جنہیں فیصل ایوارڈ ملا تھا، اور البانی نے بہت احادیث پہ تحقیق کی ہے۔ البانی نے خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ حکم کے لیے ثابت کرنے کے لیے جتنی سٹرانگ کوئی آرگومنٹ ہونا چاہیے وہ یہ حدیث نہیں بنتی۔ اور پھر یہ حدیث منسوخ بھی ہے، کینسلڈ ہے۔ بہت بڑا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حکم نے کس حکم کو کینسل کر دیا۔ یہ جو حنفی رفع یدین نہیں کرتے اور شافعی اور باقی حضرات کرتے ہیں، بحث اصل میں کہاں، اصل میں یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ پہنچ کے سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے آغاز میں، اور یہی سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے تھے کوفہ میں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شہر میں یہی دیکھا۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ کہتے ہیں کوئی حدیث کینسل نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ رکوع میں جاتے ہوئے، پھر تیسری مرتبہ جب رکوع سے اٹھتے تھے، پھر چوتھی مرتبہ دونوں سجدوں کے درمیان، پھر پانچویں مرتبہ جب رکوع سے اٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ پانچوں احادیث اپنی جگہ پہ موجود ہیں، کسی نے کسی حکم کو کینسل نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب کینسل ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے کی روایت نہیں۔ یہ وجہ ہے ہمارے نزدیک یہ حدیث کینسلڈ ہے، منسوخ ہے، اور منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ اگلی حدیث آپ دیکھیں تو بات کو واضح کر دیتی ہے۔ یہ ہے صحابی کی فقاہت۔ ایک صحابی ہے بڑا اچھا حافظ ہے، اس کا حدیثیں بیان کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھتا بھی ہے یا نہیں، سمجھ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جو سمجھ خدا نے سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دی تھی، وہ سمجھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھوڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرم پانی نہ، انہوں نے کہا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا پکا ہوا، آپ نے کھایا اور پھر وضو کیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بچے تھے، لڑکے سے تھے جوان، انہوں نے کہا چچا پھر تو یہ ہوا کہ گرم پانی سے وضو ہی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، سوچتے رہے، پھر کہنے لگے لڑکے حدیثیں سننی ہے تو بیٹھا کر، یہ حجتیں نکالنی ہیں تو اٹھ یہاں سے۔ عقل کا لیول ہے نا، ہم کسی شخص کی سوچ پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کو کیسے سمجھایا؟ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے کہ من اسبل ازارہ فی صلاتہ، جس شخص نے نماز میں اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے رکھا، خیلا، اور وہ متکبر ہے اس وجہ سے، غرور کی وجہ سے، فلیس من اللہ جل ذکرہ فی حلم ولا حرام، اس آدمی کی نماز کوئی بھی قبول نہیں ہوتی، کہیں بھی پڑھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ وہ شخص جو اپنا لباس غرور، فخر، تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، وہ نماز اللہ کے ہاں اس درجے کی قابل قبول نہیں ہے جتنا کوئی غیر متکبر انسان، چاہے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی نماز کو زیادہ قبول کرتا ہے، اس کی کم کرتا ہے۔ لیکن کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ یہ نماز کو لوٹائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی 2 مرتبہ کہا وضو کر کیا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو لوٹا۔ اگر وضو حقیقت میں ٹوٹ گیا تھا تو پھر نماز کا کیوں نہیں حکم دیا؟ انہی احادیث کے پیش نظر حنفی فقہا، عالمگیری وغیرہ، وہ سب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے کا لباس پہنتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ متکبر نہ ہو، مغرور نہ ہو۔ ہمارے زمانے میں جو بائیڈن بھی وہی پینٹ پہنتا ہے جس کے سویپر پہنتا ہے، وہ تصور ہی نہیں رہا، وہ تھا جب تھا۔ تو اس لیے احادیث کو خود پڑھنے کے بجائے اساتذہ سے پڑھنا چاہیے۔